بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی ایبٹ آباد حویلیاں کی، جس میں وہ مروان ملعون کا جو ہے وہ دن منا رہے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ مروان وہ ملعون شخص ہے کہ جس کا ایمان بھی ثابت نہیں کر سکتے یہ، کیونکہ وہ سر عام کہا کرتا تھا کہ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ ملعون ہیں، وہ اہل بیت اطہار پر لعنت کرتا تھا، اور کئی سال وہ ممبروں پہ بیٹھ کے حضرت مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دیتا رہا۔ یہ اس کا وتیرہ تھا، اس کا دین ہی یہ تھا کہ وہ اہل بیت اطہار کو گالیاں دے، ان سے بغض رکھے۔ تو آپ سب آپ جانتے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو باقی ایک مسند امام احمد بن حنبل میں روایت بھی موجود ہے، صحیح روایت انہوں نے لکھی ہے کہ جب ام المومنین اماں جی سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام کو یہ گالیاں دے رہے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مولا علی کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ سرکار ام سلمہ پاک کا جو فہم ہے، ان کی جو تفقہ ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایحسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیکم، کہ کیا تمہارے درمیان میں سن رہی ہوں کہ رسول پاک کو گالیاں دی جا رہی ہیں؟ حالانکہ وہ یہ بھی پوچھ سکتی تھی کہ میں نے سنا ہے تم علی کو گالیاں دے رہے ہو۔ تو اس ملعون نے آگے سے کہا معاذ اللہ، ایسے کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے رسول پاک کو گالی دے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود میں نے کہتے سنا ہے کہ من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ تو گویا تم جو علی کو گالیاں دیتے ہو یہ حقیقت میں رسول اللہ کو گالیاں ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے اہل اسلام، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں اور ان سے محبت کا دم بھرنے والوں، ایسے لوگ جو ایسے ملعون اور لعین ترین بدبخت شخص کا دن مناتے ہیں، تو وہ کیسے مسلمان ہوں گے؟ ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا تعلق ہوگا؟ یہ وہی بدبخت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ کے ساتھ نکال کے باہر پھینکا تھا مدینہ طیبہ سے۔ تو خیر، اس کے ساتھ جو ہمدردیاں تھیں، اس کو گورنر لگانا اور پھر اس کو پروٹوکول دینا، اس کو حکومتی اختیارات سونپ دینا، وہ بھی ایک طاقتیں ہیں، وہ اپنا حساب خدا تعالیٰ کو خود دیں گے۔ تو آج کے دور میں یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ میں یہ اہل مودت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی لعنتی کردار جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے ملعون جو کردار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جب ظاہر کرنا ہوتا ہے تو ان کے چاہنے والوں کی زبانوں پر ان کا نام اور ان کے ترانے اللہ پاک جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے، تاکہ وہ جو چھپے ہوئے لعنتی کردار ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ تو اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے کردار واضح ہوئے ہیں کہ جو چھپے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ان کے ایام منائے اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، تو وہ ظاہر ہو گیا اس جیسے ہی، مروان جیسے۔ تو یہ جو مروان ہے یہ تو بہت بڑی لعنتی شخصیت ہے۔ تو یہ کبھی بھی اس کا لوگوں کو کس طرح پتہ چلتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے نکالا ہوا ہے، اور کس طرح لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ اہل بیت اطہار پر لعنت کرتا تھا، ان کو گالیاں دیتا تھا امام حسن علیہ السلام کے سامنے، اور کس طرح لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہی وہ ہے جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس اپنے گورنر کے گھر میں کہا تھا کہ تم حسین کو قتل کر دو، ہمیں پیچھے سے حکم آیا، یعنی حسین کو قتل کر دینا چاہیے۔ پراپیگنڈا تھا یہ۔ جو حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی خواہش رکھتا ہو، جو مولا حسن مجتبیٰ کے جنازے جو ہیں اس پر اس کے بے ادبی کرے، گستاخی کرے اور ان کو وہاں دفن نہ ہونے دے، اگر اس کی برسیاں نہ منائی جائیں تو لوگوں کو ان حقائق کا شاید پتہ نہ چلتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب دور آ گیا ہے کہ ایسے لعنتی کردار جو ہیں وہ واضح ہوں، تو اس کا پھر ایک یہ سبب ہوتا ہے کہ اس کے چاہنے والے جو اندر سے مروان ہوتے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں اپنی کن آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، کن اپنے محسنین کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کا نام لے کے ان کے دن جب بناتے ہیں تو ان کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ ہم تو ادھر سے صرف اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو ہوگا اصل میں یہ کہ ان کے آقا تو کبھی بھی ان پر خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں۔ وہ جن کو خوش کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں وہ ان کی بریک مروان وغیرہ تک نہیں ہے،
ان کی چاہت تو یہ ہے کہ یہ اپنے نبی کو ڈائریکٹ برا بھلا کہیں، تو تم ان کو خوش کرو اور آگے تک جاؤ جہاں تک وہ چاہتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا ان کے ان ایام منانے سے کہ ایسے کردار واضح ہوں گے جو اب تک شاید سادہ لو بولے بھالے لوگوں کی آنکھوں سے چھپے ہوئے تھے، تو اب وہ واضح ہو رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن پر نبی پاک سرکار نے جن کو دفع کیا تھا، جو اہل بیت اطہار کے دشمن تھے۔ یہ اہل بیت کو اگر کہتا تھا نا کہ وہ استغفر اللہ نعوذ باللہ اہل بیت ملعونون، اہل بیت اطہار کو ان لفظوں سے یہ کہتا تھا استغفر اللہ نعوذ باللہ، تو اہل بیت اطہار میں نبی پاک بھی تو شامل ہے۔ تو جو نبی پر لعنت کرے، نبی زادوں پر لعنت کرے، نبی کے اہل بیت پر لعنت کرے، اور ہم اہل سنت و جماعت جو ہے ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، حضرت عباس کا خاندان، یہ عمومی طور پہ ان کو بھی اہل بیت اطہار میں اہل سنت و جماعت کا ایک ہمارا نظریہ ہے کہ یہ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہے۔ تو جو ازواج پہ لعنت کرے، جو نبی پاک کے چچا پہ لعنت کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ لعنت کرے، آپ کا جو ددیال ہے ان پہ جو ہے وہ لعنت کرے، تو وہ کیسا بندہ ہوگا، اندازہ کریں آپ۔ تو یہ لوگوں کو شاید خبر نہ ہوتی اگر اس کا دن منایا نہ جاتا، اس کا دن منایا گیا، لوگوں کو انشاءاللہ العزیز اب بتانے والے بتائیں گے کہ یہ کیسے ملعون شخص کا دن منا رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ ایسے کرداروں کا نام لیتے جائیں گے، انشاءاللہ العزیز سرکار مولا کائنات کے دروازے اور دہلیز کے نوکر بول بول کے بتاتے رہیں گے کہ یہ جن کا یہ منا رہے ہیں نا، یہ ان کی حقیقت ہے۔ تو بہتر تو ان کے لیے یہ تھا کہ اس کو چھپا رہنے دیتے، نہیں تو نہ صحیح، یہ آپ ان کے دن مناؤ، انشاءاللہ العزیز ان کے جو خادم ہیں، نوکر ہیں دنیا میں، وہ بول بول کے بتائیں گے کہ جس شخصیت کا یہ دن منا رہے ہیں یہ اس کا کردار تھا، یہ اس کی حقیقت تھی۔ اور وہ کردار صرف ایسا نہیں ہے کہ تاریخی پس منظر میں، احادیث کی کتاب اس سے اٹی پڑی ہیں، بھری ہوئی ہیں کہ جس میں ان کا کردار واضح موجود ہو۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مالک ہر طرح اور ہر صورت ہمارا حشر سرکار اہل بیت اطہار کے غلاموں میں کرے، اور ان کا حشر ان یہ جو اوباش اور بدبخت اور لعنتی ترین شخصیات ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ ان کا حشر ان کے ساتھ کرے، کیونکہ یہ ان کے دن مناتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے دن مناتے ہیں۔ اور دن منانے ہیں تو اہل بیت کے نہیں منانے تو اصحاب تھوڑے پڑے ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اور کتنے کتنے جید اصحاب ہیں۔ بھئی اللہ کے بندو تم ان کے دن مناؤ، اگر اہل بیت اطہار کے دن نہیں منانے تو وہ جو اصحاب مصطفیٰ جو جانثار ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی، جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے دین پر اپنا آپ خرچ کیا، جنہوں نے اپنا سب کچھ دین پر تن من دن وار دیا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے، جو سرکار اہل بیت اطہار کے بہت ہی محبت کرنے والے تھے، تو یہ اصحاب مصطفیٰ ہیں، ان کے دن مناؤ۔ ایسے ملعونوں اور ایسے لعین ترین لوگوں کے دن منانا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رکھے۔